السلام علیکم. یہ ہمارا چھوٹا سا کلینک ہے. یہاں لوگ مختلف مسائل اور بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں. زیادہ تر مسئلے اور بیماریاں عام اور معمولی ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی بے توجہی یا غلط اقدامات کی وجہ سے سنگین صورتحال اختیار کر لیتی ہے. آئیے ہمارے ساتھ شریک ہوئیے اور دیکھیے کہ ہم روزانہ کے صحت کے مسائل سے بہتر طور سے کس طرح نبٹ سکتے ہیں. اس وقت میرے کلینک میں ایک فیملی موجود ہے جو اپنے بچوں کو دستوں کی بیماری کی وجہ سے یہاں لائی ہے. ان کے بچے کو ماڈریٹ ڈی ہائیڈریشن یا درمیانی کمی آب کی شکایت ہے اور اس کا ORS سے علاج شروع کیا جا چکا ہے. تو آئیے ان سے دستوں کے متعلق کچھ بات چیت کرتے ہیں. آپ کے بچے کو پچھلے 7 دن سے دست لگے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. آپ کے خیال میں کیا دست کی بیماری معمولی بیماری ہے؟ ڈاکٹر صاحب، دست تو بچوں کو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو عام سی بات ہے. کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دستوں کی بیماری معمولی ہے یا خطرناک؟ دستوں کی بیماری جو ہے خاص طور سے بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ بڑے بھی اس مرض میں آ جائیں تو اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. میرے خیال میں تو یہ ایک خطرناک بیماری ہے. وہ قے دست یہ ہے تو وہ خطرناک ہے. ادھر جو قے کرتی ہے تو نیچے دست کرتے وہ خطرناک ہے. وہ پتہ نہیں زکام ہے کہ کی چیز ہے، وہ خطرناک ہے. دستوں کی بیماری اگر مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ویسے عام طور سے جو بچوں میں تو ہو ہی جاتا ہے یہ. اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے تو یہ بہت خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. یہ خطرناک ہے. اس وجہ پر دیکھ لو نا، میں گندگی میں، میرا بچے میں گندگی میں ہونے، اس وجہ پر میرا بچے 3 بچے 3 والا بیمار ہے ہوں حالات میں. اس وجہ پر کہ میں یہ گندگی میں گھر میں لے جانا، میرا بچہ میں اس میں گندگی میں ہاتھ مار دیں. اس وجہ پر وہ کیا خطرناک نہیں ہے تو کیا خطرناک بیماری ہے. خطرناک ہے جی، بیماری کچھ میں خطرناک ہے. خطرناک چیز سے ختم ہو جاتے ہیں، الٹی جلاب سے. خطرناک ہی ہے دستوں کی بیماری. فوراً مطلب ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی، کافی ہو جاتا ہے پریشان دستوں کی بیماری سے. یہ اگر دست تھوڑے ہیں پھر تو معمولی ہے، اور اگر وہ کنٹینیوسلی ہیں، دست بند نہ ہو تو وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بچہ بہت لاغر ہو جاتا ہے. یہ بیماری اگر ابتدا میں کنٹرول ہو جائے تو معمولی میں شمار ہوتی ہے، لیکن اگر بڑھ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا بیماری کوئی. آپ لوگوں نے مختلف خیالات سنے. فیصلہ کرنے کے لیے میں کچھ اور معلومات فراہم کرتا ہوں. تقریباً 2 سال سے کم عمر والے بچوں میں اوسطاً سال میں 3 سے 5 دفعہ دست کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور اس بیماری سے دنیا بھر میں 40 سے 50 لاکھ بچے ہر سال مر جاتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ بچے ہر سال دست کی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یعنی روزانہ 600 بچے، یعنی ہر گھنٹے میں 25 بچے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بار بار دست لگنے کی وجہ سے بچوں میں میل نیوٹریشن واقع ہوتا ہے، یعنی غذا کی کمی، جسے ہم ناقص غذا بھی کہتے ہیں. اس کے سبب ان کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کا قد بھی اتنا نہیں بڑھتا جتنا بڑھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ان کی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے، جس کے سبب وہ مختلف دوسری بیماریوں کا بہت آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم قومی سطح پر بھی سوچیں تو دستوں کی بیماری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اگر کسی ہسپتال میں بچوں کے وارڈ میں کسی بھی وقت جائیں تو تقریباً 30% بستر پہ آپ ان بچوں کو پائیں گے جو کہ شدید دستوں کی وجہ سے داخل کیے گئے ہیں. کہیے اب آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے امید ہے کہ تمام لوگ ایک اور متفقہ فیصلہ کریں گے کہ دستوں کی بیماری خطرناک بھی ہے اور ایک اہم قومی مسئلہ. ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی آپ نے دستوں کی وجہ سے اموات کا ذکر کیا ہے، تو دستوں کی وجہ سے یہ جو بچے مر کیوں جاتے ہیں؟ ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں. پتہ نہیں، وہ مجھے نہیں پتا. اللہ مرسی
अल्लाह मरे ना और के मैं इधर बैठे तो मैं मर गए तो किस मरे। ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन होता है, पानी जब ज़्यादा निकल जाएगा जिस्म से तो खून की कमी में वाक़ होगी, डेथ हो जाएगी। वो ज़्यादा बेगौरी करने से मर जाते हैं, कोई चीज़ गलत दी जाए इससे या दवाई ना दी जाए इससे बीमार ज़्यादा हो जाते हैं तो मौत हो जाती है। मरते इसलिए नहीं कि उनका एक तो फौरी उनका इलाज नहीं होता, क्योंकि माँ बाप जो अक्सर वो समझते हैं कि शायद ये मामूली बीमारी है। ये तो मर तो इसलिए जाते हैं कि वो उसकी पूरी एहतियात नहीं की जाती, उसमें वो पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाए तो वो कमज़ोरी हो जाती है, जब कमज़ोरी हो जाओगे तो बच्चा खाम हो तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मरते हैं ना कि बच्चे के अंदर पानी कम हो जाता है बेहतियाती की वजह से। दस्त बीमारी से है कि बच्चे ने सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, उनमें पानी की कमी हो जाती है ज़्यादा दस्त और क्या आने की वजह से गुलाब लग जाते हैं, कंडी बैठ जाती है। दस्त की बीमारी के दौरान बच्चे के जिस्म से उसका पानी ज़्यादा खारिज हो जाता है और यही उसकी मौत का सबब बनता है। डॉक्टर साहब, तो बच्चे को इस पानी की कमी से बचाने के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं? बच्चे में दस्त की बीमारी के दौरान उसे पानी की कमी से बचाने के लिए हम घर पर बहुत सी तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। अहम बात यह है कि जूं ही बच्चे को दस्त शुरू हो हम फ़ौरन उसे घर पर मौजूद पीने वाली मुख्तलिफ चीज़ें पिलाना शुरू कर दें। मसलन माँ का दूध, चावलों का पानी, ताज़ा फलों का रस, हल्का कहवा, यखनी, अगर घर में एक नारियल का दरख्त है तो नारियल या खोपरे का पानी, और हाँ, अगर आपके पास ORS मौजूद है तो उसे ORS बनाकर ज़रूर देना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, ये ORS बनाने का तरीका क्या है, सही तरीका कैसे बनाया जा सकता है? आइए मैं आपको ORS बना करके दिखाऊं। ORS बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें। हाथों को अच्छी तरह धोने से जरासीम जो हैं वो ORS में शामिल होने से बच जाते हैं और इस तरीके से ORS साफ बनता है। इसके बाद आपने एक ऐसे बर्तन का इंतखाब करना है जिसमें 1 किलो या 1 सेर पानी आ सके। फिर आप उस बर्तन में 1 किलो पानी लीजिए। 1 किलो पानी लेने का एक आसान तरीका ये है कि आप 4 पाव भर वाले गिलास ले लें। देखिए यहाँ मुख्तलिफ साइज़ के गिलास रखे हैं, आप मुझे बताएंगी आप कौन से गिलास का इंतखाब करेंगे? जी नहीं, ये गिलास जो है ये छोटा है। पाव भर वाला गिलास ये है, ये देखिए ये 1 पाव का गिलास है। अब हम 4 गिलास पाव भर पानी इस बर्तन में डालेंगे। इस तरह हमारे पास एक साफ बर्तन में साफ 1 किलो पानी हो गया। अब ये ORS का पैकेट लेंगे और इसे इस 1 किलो या 1 सेर पानी में डाल देंगे। इसे इस तरह डालिए कि पैकेट में बिल्कुल भी ORS ना बचे और ये पूरा खाली हो जाए। उसके बाद फिर ये भी ज़रूरी है कि हम इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि ये पूरा हल हो जाए। ये देखिए पूरा ORS पानी में अच्छी तरह घुल गया। पानी की सही मिक़दार लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पानी कम हो या ज़्यादा हो तो उससे बच्चों में दस्त बढ़ने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं और फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। अब इस ORS को आप किसी प्याले में लें और प्याले में लेने के बाद चमचे के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे घूंटों के ज़रिए पिलाइए। डॉक्टर साहब, बच्चे को ORS कितना पिलाना चाहिए और कब तक पिलाना चाहिए? बच्चे को हर दस्त के बाद ORS दिया जाता है। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो उसे तकरीबन चौथाई से आधा पाव वाला गिलास ORS मिला पानी दें, और अगर 2 साल से ज़्यादा उम्र है तो आधे से 1 पाव वाला गिलास ORS मिला पानी दें। अगर बच्चे को प्यास हो
تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں. یہ پانی چمچے اور پیالے کی مدد سے دیں اور آہستہ آہستہ چھوٹے گھونٹوں کے ذریعے احتیاط سے پلائیں. اور جب تک دست جاری رہیں آپ بچے کو ORS ملا پانی دینا جاری رکھیں. مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہر 24 گھنٹے کے بعد نیا ORS والا پانی بنائیے. ہاں اگر بچہ قے یا الٹی کر رہا ہو تو 10 منٹ تک انتظار کریں اور پھر دوبارہ پلانا شروع کریں. میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ORS ملا پانی آہستہ آہستہ چھوٹے گھونٹوں کے ذریعے پلائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتا دیجئے, کیا دستوں کے دوران بچے کو اور غذا دینی چاہیے یا نہیں؟ میری ساس تو منع کرتی ہیں لیکن پڑوسن کہتی ہیں کہ ضرور دو. دیکھیں کہ ناظرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے لیے غذا بالکل بند ہے میرے تجربے میں, کیونکہ میں نے پریکٹیکلی اس کا تجربہ کیا کہ اسال کے دوران پانی پینا چاہیے, باقی غذا جو ہے جب تک اسال بند نہ ہو جائے اس وقت تک کسی قسم کی غذا نہیں استعمال کرنی چاہیے. دودھ بالکل نہیں دینا چاہیے, اگر نہ دی جائے تو بچے اور کمزور ہو جاتے ہیں. دینی تو ضرور چاہیے نا تھوڑی بہت, جو کہ بالکل ہلکی ہو, سافٹ. ویسے رواج یہی ہے کہ عورتیں یہی کہتی ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو نہ دیں کچھ, لیکن جیسا کہ سنا ہے ہم نے ٹی وی کے اوپر بھی ہے, ویسے ڈاکٹر نے سنا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, بچوں کو دینا چاہیے. کھانے کو پھر وہ نہ دیے ہی گئے نا, دلگا رن دیو, ثابت دانہ رن دیو, ہولی ہلکی پھلکی جڑی. جی ہلکی غذا دینی چاہیے. اگر دستوں کے دوران غذا نہ دی جائے تو آنتوں پہ برے اثرات کا اندیشہ ہوتا ہے اور بچے کو صحت یاب ہونے میں کافی دن لگ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ غذا کی آپ بات کر رہے تھے, تو بچے کو دستوں کے دوران کس قسم کی غذا دینی چاہیے؟ اگر بچہ 4 ماہ سے کم عمر کا ہے تو اسے صرف اور صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے. اگر بچہ 4 ماہ کی عمر سے زیادہ کا ہے تو اسے بھی ماں کا دودھ ضرور دینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ میں اس کو اس کی نارمل نرم غذا بھی دینی چاہیے. مثلاً دلیا ہے, کھچڑی ہے, دہی ہے, سوجی کی کھیر ہے, کیلا ہے, یہ بھی بچے کو کھلاتے رہنا چاہیے. مگر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو بھی آپ اسے اور نرم غذا دے رہے ہیں وہ اچھی طرح سے پھٹی ہوئی ہو اور کچی نہ ہو. اور ہاں جب دست ختم ہو جائیں تو اس کے بعد 1 ہفتے تک روزانہ ایک اضافی کھانا بچے کو ضرور کھلائیں. اس طرح سے وہ اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کر لے گا. ڈاکٹر صاحب کیا بوتل سے دودھ پلانے سے دست لگ سکتے ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم ڈاکٹر خواجہ عباس سے پوچھتے ہیں جو بچوں کے علاج کے ماہر ہیں. جی ہاں, آپ کے سوال کا جواب ہاں میں ہے. یعنی کہ بیشتر اوقات جب ہماری مائیں دودھ بوتل کے ذریعے دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے دست لگ جاتے ہیں, یعنی ڈائریا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جس قسم کی ہمارے حالات ہیں, ہمارے رہن سہن کا طریقہ ہے, اس میں یہ کہ عام جو ہماری ماں ہے اس کے پاس ایسے مواقع نہیں ہیں یا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے وہ بوتل کو اچھی طرح صاف کر سکے. مثلا اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ دیہات میں کہ وہاں پانی بھی پینے کے نہیں ملتا, یعنی وافر مقدار میں پانی نہیں ہوتا, تو وہ برتنوں کی صفائی اور خاص طور پہ بوتل کی صفائی کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا. پھر یہ کہ بوتل کی بناوٹ اور ساخت کچھ اس قسم کی ہے کہ اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ ایک بوٹل یعنی برش چاہیے اور سوپ وغیرہ چاہیے, وہ بھی ایک عام گھر کے لیے, عام ماں کے لیے مہیا کرنا بڑا مشکل ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بوتل کے استعمال سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں ایک دفعہ دودھ بنا کر اور اس کو رکھ دیتی, اور وہ دودھ وہاں رکھے عین ممکن ہے کہ خراب ہو جائے. خاص طور پہ جب موسم گرم ہوتا ہے تو پھر اس دودھ کے خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے, اور یہ دودھ اگر بچہ پی لے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو دست لگیں گے اور ٹٹیاں آئیں گی. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دودھ کی جو بوتل ہے وہ کئی دفعہ زمین پہ گر جاتی ہے, اس کے نپل کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو وہاں جراثیم اس تک پہنچاتی ہیں, اور وہ بوتل سے جراثیم بچے کے پیٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور یوں وہ دستوں کا شکار ہوتا. تو
یعنی ہمارے جو حالات ہیں اس میں بوتل کے استعمال سے بہت زیادہ اندیشہ ہے بچوں میں دست کی بیماری کا. اور اس کے خلاف اگر ہم یہ کریں کہ وہی دودھ، اول تو چھوٹے جو بچے ہیں ان کو ماں کا دودھ دینا چاہیے. ماں کا دودھ نہ صرف یہ کہ صاف ہوتا ہے بلکہ اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو بچے کو بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں. اور ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسرا دودھ یا دوسری غذا دیں تو وہ چمچہ اور پیالہ سے دینی چاہیے، نہ کہ بوتل سے. چمچے اور پیالے کے استعمال سے بچہ یہ بہت سی بیماریوں سے، خاص طور پہ دستوں کی جو بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہے گا. شکریہ ڈاکٹر خواجہ عباس. ڈاکٹر صاحب یہ ORS جو ہے یہ کیا دستوں کو بند کرتا ہے؟ کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل جی، یہ کمی بھی پانی کی پوری کرتا ہے اور دستوں کو روکنے میں بھی یہ کام دیتی ہے، جو دوائی کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے ORS تو بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے نا. نہیں، اس سے مطلب دست بند تو نہیں ہوتے، لیکن دست کی وجہ سے جسم میں جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرتا ہے. نہیں، ORS دستوں کو تو نہیں بند کرتا میرے خیال میں، لیکن یہ ہے کہ اس سے بچے کی وہ جو ویکنس ہوتی ہے نا اس کو بحال کیا جا سکتا ہے. اور اگر ORS مکمل استعمال کیا جائے تو یہ معمول کے مطابق بچے رہتے ہیں. پھر ORS دستوں کو بند نہیں کرتا، بلکہ شروع میں ORS دستوں میں تھوڑا اضافہ بھی کر سکتا ہے. اصل میں ORS جو ہے وہ جسم میں دستوں کی وجہ سے ہونے والی پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے. اصل خطرہ دست نہیں ہے، اصل خطرہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہے جسے ORS پورا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دستوں کے لیے مقرر کردہ اکثر دوائیں یا تو بے اثر ہوتی ہیں یا بیکار ہوتی ہیں یا پھر نقصان دہ. آئیے میں آپ کو پروفیسر مشتاق سے ملواؤں جو بچوں کے علاج کے ماہر ہیں، اور وہ آپ کو دستوں کے دوران دواؤں کے استعمال کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے. دیکھیے، جہاں تک دوائی کا استعمال ہے بچوں میں اس حال کی بیماری کے متعلق، اس کی میں ذرا تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ 80% دست جو بچوں میں ہوتے ہیں ان کی وجہ ایسے جراثیم ہیں جن کے اوپر کے کسی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بے شک اب جو دل اینٹی بائیوٹک استعمال کریں یا اور دوائیاں استعمال کریں، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا ایسے کیسز میں یعنی 80% سے زیادہ بچوں میں اس حال کی شکل میں کسی دوائی کا دینا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کوئی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ الٹا نقصان پہنچاتی ہیں. اور کئی دفعہ ہمارے پاس بچے ایسے آتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جن کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، دست یعنی عارضی طور پہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن بچہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑی دوائی یا اچھی دوائی جو کہ دست کی حالت میں بچے کو دینی چاہیے وہ ہے نمکول یا ORS کا استعمال. اگر اسے صحیح طریقے سے بچے کو دیا جائے تو خدا کے فضل سے ان بچوں میں کسی قسم کی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، ایک حصہ ایسا ہے جس میں کہ دوائی کا استعمال ضروری ہے، اور وہ بچے ہیں جن میں کہ پخانوں کے ساتھ خون آتا ہے، جسے ہم پیچش کہتے ہیں یا انگریزی میں بیسیلری ڈیسنٹری کہا جاتا ہے. ان بچوں میں دوائی کا استعمال ضروری ہے، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ اگر دوائی نہ دی جائے ایسے بچوں میں تو کئی دفعہ حالت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور اس میں بچے کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتا دیجئے، شروع میں آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم بچے کو بہت دیر سے آپ کے پاس لائے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم بچے کا کب علاج گھر پر کریں اور کب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں؟ اگر آپ نے اب تک بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ کو اپنے دستوں کے لیے اپنے بچے کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس یا میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن پھر بھی میں احتیاطاً چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر یہ علامتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بچے میں ظاہر ہوں تو آپ فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر کے جائیں. مثلاً اگر دستوں میں 2-3 دن کے اندر کمی واقع نہ ہو، بچہ بہت زیادہ دست کرے، شدید پیاس لگے، بچہ چڑچڑا ہو جائے، آنکھیں دھس سی جائیں یا ڈوبی ہوئی لگیں، رونے کے دوران بچے کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، یا بچہ نڈھال ہو جائے، یا دست میں خون آنے لگے، یا بچے کو بخار ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت سی اہم باتیں بتائی ہیں جو یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوں گی. شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا. بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ باتیں آپ اپنے عزیزوں اور ہمسایہ داروں تک پہنچا دیں، اور ناظرین آپ سے بھی.
इसी तरह हम अपने मुल्क के बहुत से नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की दस्त की बीमारी से ज़ाया होने वाली जानें बचा सकेंगे। आइए तो मैं आप लोगों को आपके बच्चे तक ले चलूं। अच्छा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।